یہ کہتے ہیں کہ کیا پیر و مرشد بنانا ضروری ہوتا ہے؟ ویسے ہم سب پیروں کو مانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب پیروں کو نہ مانیں، صرف اچھے لوگوں کو مانیں، باعمل لوگوں کو مانیں، صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، ورنہ اس فیلڈ میں ڈرامے بازی بہت زیادہ ہے اور اچھے لوگ سلجھے ہوئے کم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ قرآن میں اولیاء کی شان بھی بیان فرمائی، متقین کے بارے میں بتا دیا، یعنی ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے، نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، اور فرمایا وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں، یعنی متقی پرہیزگار اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور متقی وہی ہوگا جو صاحب علم ہوگا۔ یاد رکھیں، علم کے بغیر تو تقوی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تقوی کا مطلب ایک ایسا وصف ہمیں حاصل ہو جاتا ہے جو ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے روک لیتا ہے، اور وہ علم کے ساتھ ملے گا تو ہوگا، ورنہ اگر کوئی علم کے بغیر تقوی اختیار کرے تو بعض اوقات تو وہ گناہ نیکی سمجھ کے کرے گا اور نیکیوں کو گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہوگا۔ اور آمنو سے اشارہ کر دیا کہ عقیدہ اس کا بالکل درست ہونا چاہیے، وہ بالکل پکا صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ اکثر ان میں جو ڈبے اور جعلی قسم کے پیر حضرات ہوتے ہیں، جو مزارات پہ آپ ڈیرے ڈالے دیکھے ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جو ملنگے تنگ نہ کرو اس کو، یہی ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ وہ آپ کو خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ شاید یہ مزار پہ چھکے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے تنگ کیا تو تباہ ہو جائیں گے، تو لہذا کھاتے پیتے آرام سے مشٹنڈے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی ولایت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ تو اس لیے تقوی، اب لوگوں کو تقوی کا پتہ ہی نہیں، ظاہری حلیہ دیکھ کر کسی کا جبہ دیکھا، زلفیں لٹکی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، وہ گھنٹے باندھے ہوئے ہیں اور ڈنڈے ہاتھ میں اور ٹون 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 کرتے ہوئے صاحب آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ یہ ہمارا معیار بن چکا ہے، نہ اللہ کا معیار نہ رسول کا معیار، اور ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ایسے لوگوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیر و مرشد ایسے نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیر و مرشد کا ہونا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے زبردست قسم کے پیر و مرشد ہیں، لیکن چونکہ عام آدمی کے رسائی نہ قرآن تک ہے نہ حدیث تک ہے، اس لیے چونکہ ہمارے اکابرین نے بھی اپنی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی کے زیر تربیت رہنا پسند کیا اور اپنی تربیت کو کامل کیا، تو بہتر ہے کہ عوام الناس کسی اچھے باعمل شخص کو اپنا پیر بنائے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ میری کتاب قرب الہی لے لیں، میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کچھ مطالعے کا شوق ڈالیں، اس میں نے آخر میں تمام یہ جو اولیاء کی نشانیاں، کامل پیر کون ہوتا ہے، ڈبہ پیر کون ہوتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کتاب کو پڑھ کے تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو پیر سامنے بیٹھا ہوگا آپ اس کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس کے بعد آپ بیعت ہوں، میرا مشورہ یہ ہے، ورنہ جعلی آدمی کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے تو ساری زندگی گئی آپ کی۔ ایک کالر